اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایام اور یہ دن اور یہ راتیں بڑی عظیم اور مبارک راتیں ہیں اور بڑا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کئی حجت خدا دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اس مہینے کے روزے کہ جن کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے سب سے زیادہ ثواب اگر کسی عمل کا ہے تو وہ ہے روزے کا۔ اگر جوان پورے مہینے کے روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم 3 دن روزے ضرور رکھ لے۔ 3 دن پورے مہینے میں کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فیض اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ اگر 3 روزے بھی ماہ رجب کے رکھ لیں گے تو اللہ ان 3 کو 30 کے برابر بنا دے گا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر آپ نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا آپ کو دے گا۔ تو اگر 3 روزے آپ نے رکھ لیے، ایک روزہ 10 کے برابر، دوسرا روزہ پھر وہ بھی 10 کے برابر، تیسرا روزہ وہ بھی 10 کے برابر، تو اس طرح آپ کے 3 روزے جو ہیں وہ پورا کا پورا رجب کو اس کی فضیلت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جہنم کے اللہ نے 7 دروازے رکھے اور جنت کے 8 رکھے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے رہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے ہر انسان کے جنت کے دروازے کھل جائیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ جوان
اگر بہت ہی زیادہ روزوں سے بچنا چاہتا ہے تو کم سے کم میری ماں بہنیں جہاں جہاں یہ محفل سنی جا رہی ہے وہ آج کا یہ تحفہ سمجھ کے کہ کم از کم کوشش کریں 3 روزے تو رکھ لیں، اور اگر شروع میں 3 روزے نہ رکھ سکے تو ابھی یہ جو عظیم تاریخ آ رہی ہے 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، ان ایام 20 کہتے ہیں، نور کے دن ہوتے ہیں یہ، ان میں ہی جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، یعنی یہ 3 دن 13، 14، 15۔ تو اگر آپ نے شروع میں نہیں رکھ پائے ہیں تو 13 کو رکھ لیجئے، 14 کو رکھ لیجئے، 15 کو رکھ لیجئے۔ اچھا یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ جسے آپ نہ کر سکتے ہوں، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ بہت بڑا مشکل ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ روزہ 3 روزہ رکھنا ایک جوان کے لیے، اور اگر آپ یہ کہیں ابھی تو میں جوان ہوں بعد میں رکھ لوں گا، تو جو اب نہ رکھ سکا وہ بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ بھائی روزہ بھی جوان ہی سے اچھا لگتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑھاپے میں تو آپ کی حالت ہو جائے گی کہ آپ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، نہ جانے کیسے کیسے مرض لگ جاتے ہیں آدمی کو، تو آدمی سے روزہ ہی ساقط ہو جاتا ہے، کفارے پہ آ جاتا ہے آدمی۔ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی، شرف دیا کہ آپ کو جوان رکھا، اور اس جوانی میں تھوڑا سا اپنے ضمیر کو بس مارنے کی ضرورت ہے، یہ مرے گا نہیں، بیدار ہو جائے گا ضمیر اگر آپ 3 روزے کم سے کم رکھ لیجئے۔ اور وہ جو میں نے عمل بتایا رجب کا، وہ بہترین عمل کیا ہے کہ کم از کم 7 روزے یا 8 روزے، 3 تو ہیں ہی، لیکن 7 اگر کر لیں یا 8 کر لیں تو اس سے آپ کو دیکھیے ایک عجیب چیز حضرت معصوم نے فرمایا، جو انسان ماہ رجب میں 7 روزے رکھ لے تو اللہ ہر روزے کے بدلے جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہذا 7 روزوں سے رجب کے مہینے میں جہنم کے 7 دروازے بند کر لیجئے۔ کچھ چھوٹا عمل ہے، یعنی جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اگر آپ 7 روزے رکھ لیں، اور اگر 8 روزے رکھ لیں تو اب کمال دیکھیے، آپ 8 روزوں میں آپ کو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، جہنم کے 7 دروازے بند بھی ہو جائیں گے اور جنت کے 8 دروازے کھل بھی جائیں گے۔ تو یہ اب آپ کے اختیار میں ہے، اللہ نے دروازے بنائے، اللہ نے دروازوں کا کھولنا تمہارے اختیار میں رکھا ہے، یعنی جنت کا دروازہ تم خود کھول بھی سکتے ہو، جنت کا دروازہ تم بند بھی کر سکتے ہو، جہنم کا دروازہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے فرشتے کھولیں گے، فرشتے دروازہ کھولیں گے، فرشتے بند کریں گے، ہے ان کے ہاتھ میں، لیکن وہ حقیقی چابی آپ کے ہاتھوں میں ہے، جہنم کی بھی حقیقی چابی آپ کے ہاتھوں میں ہے، جنت کی بھی حقیقی چابی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے جیسے اعمال نیک کرتے چلے جائیں گے فرشتہ آپ کے لیے دروازے کھولتا چلا جائے گا، تو فرشتہ نہیں کھول رہا ہے، تمہارا عمل کھول رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد والوں۔ محفل والی صلوات پڑھیے بھائی، اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل۔ تو یہ ہمارے ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں، ہمارے ہادیان دین نے بتایا کہ اگر کوئی مومن رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھ لے تو اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 روزے رکھ لے رجب میں تو اللہ جہنم کے دروازے بند بھی کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ تو اب مجھے آپ سمجھائیے، جنت کا دروازہ آپ کے اختیار میں یا فرشتے کے؟ جہنم کا دروازہ آپ کے اختیار میں یا فرشتے کے؟ آپ کے۔ اللہ میاں بند نہیں کرتا آپ کے لیے جنت کا دروازہ، آپ خود بند کر لیتے ہیں۔ اللہ جہنم کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھولتا، آپ خود کھولتے ہیں۔ تو لہذا یہ آپ ہی کے اختیار میں ہے، چاہے اس مہینے میں کھول لیجئے، چاہے اس مہینے میں بند کر لیجئے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے آپ کے لیے، تمرین کا مہینہ ہے یہ، تاکہ آپ عادت ڈال لیں اس مہینے کے لیے جو اللہ کا مہینہ ہے اور بندوں کا مہینہ ہے، جس میں روزوں کو واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں واجب نہیں کہا ہے، اس میں مستحب ہے،
اور مستحب بھی ایسا کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. لہذا یہ ہمارے ہادیان دین نے بتایا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ہادیوں کو ماننے والے ہیں. ویسے تو آپ کا میں 5ویں کو مانتا ہوں, 6 کو مانتا ہوں, 8ویں کو مانتا ہوں, 10ویں کو مانتا ہوں, اور جب ان کی کوئی بات آتی ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اسے ماننا نہیں کہلاتا, اسے مذاق کرنا کہلاتا ہے. ائمہ سے مذاق نہ کیجیے, ائمہ کی بات کو فالو کیجئے, اس پہ عمل کریے. اور یہ بھی مان لیجئے ان کی بات مان لینے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سارا فائدہ آپ ہی کا ہے, سب کچھ آپ ہی کو ملتا ہے. عزیزوں میں ایک جملہ کہتا ہوں مستقل محفلوں میں کہ آپ کے نعرے لگانا علی کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا, آپ کا خاموش بیٹھ جانا علی کے فضائل میں کوئی کمی نہیں کرتا. جو بھی فائدہ ہے وہ آپ کی ذات کے لیے ہے. آل محمد کا جس طرح اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے نماز تمہارے روزے سے, تو لہذا ہمارے ہادیان دین نے ہمیں بتایا اس پر عمل. صدقہ زیادہ سے زیادہ دیجیے, صدقہ. صدقہ ہمارے ہاں کچھ بعض لوگ جو ہیں روایت میں موجود ہے, میں بتا چکا ہوں, ایک سب سے پہلے روزہ, رجب کے اعمال میں سب سے پہلے روزہ نہ دے سکے تو صدقہ نہ دے سکے تو وہ تسبیح. اچھا, صدقے کا بھی مفہوم ہمارے یہاں تھوڑا سا کچھ عجیب سا ہے, اور وہ کیا ہے وہ سن لیجئے. ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف پیسے کا نام ہے, کہ ادھر جیب سے کچھ نکلا اس کا نام صدقہ ہے. یہ بالکل غلط سمجھایا گیا آپ کو. صدقہ محدود نہیں ہے خالی پیسہ دینے میں, نہیں. اگر میں آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا اور آپ نے مجھے صحیح گائیڈ کر دیا تو یہ صدقہ ہے. بات سمجھ رہے, یہ صدقہ ہے. یعنی کسی نے, ایک مومن نے آپ سے اچھا مشورہ لیا اور آپ نے اس کو اچھا مشورہ دے دیا, یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. کسی کو آپ نے اچھی بات بتا دی, صدقہ ہے. راستے میں جا رہے تھے, ایک پتھر پڑا ہوا تھا, خالی اس نیت سے ہٹا دیا کہیں ایسا نہ ہو کسی مومن کو چوٹ لگ جائے, تو یہ پتھر ہٹانا صدقہ ہے. تو صدقہ خالی پیسے دینے کا نام ہی نہیں ہے کہ جیب سے نکالیے اور دیجئے. تو صدقے کئی ہیں, تو صدقہ دیجئے بارگاہ خدا میں. صدقہ نہ دے سکے تو وہ تسبیح پڑھیے, جو میں بتا چکا ہوں, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں. تو لہذا صدقے کا مفہوم بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. کل کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارا یہ نوا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے 2 لقب ہیں. اب یہاں سے آپ میرے ساتھ جڑیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. کتنے لقب ہیں ہمارے امام کے جو مشہور ہیں, دعائے توسل میں موجود ہیں؟ 2. کون کون سے؟ ایک تقی اور ایک جواد. جواد کی تشریح میں کر چکا ہوں. جواد کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بغیر مانگے کائنات کی جھولی بھر دے, اس کو جواد کہتے ہیں. ہمارا کوئی ہر امام سقی ہے, ہر امام کریم ہے, لیکن جو خاص لقب ہے تمہارے نوے کا وہ ہے جواد. یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا, بہت زیادہ دینے والا, اور خالی دوستوں کو دینے والا نہیں, اگر دشمن بھی مانگنے آ جائے تو اسے بھی دینے والا. یا ضرورت محسوس کر لیں, کہنے بھی نہ آئے. اور یہ اللہ کی صفت ہے, یہ کسی بندے کی صفت نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہر انسان جب دیتا ہے تو مانگنے کے بعد دیتا ہے, مگر اللہ وہ ہے جو مانگنے کے بعد بھی دیتا ہے, بغیر مانگے بھی دیتا ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو پڑھیے دعائے رجبیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ارجو ہو, ارے کوئی بولے بھائی, یا من ارجو لکل وآمنوا سقطه عند كل یا من یؤتی الکثیر بالقلیل یا من یؤتی من سالا. اب یہیں سے ہے, یا من یؤتی من سالا, اے وہ ذات جو انہیں بھی دیتی ہے جو سوال کرتے ہیں, یا من لم یؤتی من لم یسألہ من لم یعرفہ, اور انہیں بھی دیتا ہے جنہوں نے سوال نہیں کیا ہے. اب آپ نے توجہ کی, جواد کے معنی کیا ہیں؟ اللہ بھی جواد ہے,
یعنی وہ بھی دیتا ہے بغیر مانگے. آپ میں بتاؤں پھر شرم محسوس کس سے کرنی چاہیے ہمیں؟ جو بغیر مانگے دے اس سے شرمانی چاہیے یا جو مانگنے پہ بھی نہ دے اس سے شرمانی چاہیے؟ بتائیے. جو مانگنے پہ بھی دے دے اور مانگے بغیر بھی دے دے. اب دیکھیے اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا بغیر مانگے. آپ یہ نہ سمجھیے اللہ نے کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا آپ کو بغیر مانگے. مثلا اللہ نے آپ کو انسان بنایا، گھوڑا بنا دیتا، بیل بنا دیتا، بکری بنا دیتا، ہرن بنا دیتا. یہ جو یہاں ماشاءاللہ لبنانی ہوٹلوں میں گھومتا ہے اگر یہ بنا دیتا ہمیں تو جس طرح ہم مزے لے لے کے کھاتے اسی طرح وہ ہمیں کھاتے. مرغا بنا دیتا، چکن، کچھ بھی بنا سکتا تھا یا نہیں بنا سکتا تھا؟ کون سا اللہ کے اوپر آپ جو ہے پورا اپنی مملکت اور حکومت چڑھا دیتے؟ تو نے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا؟ کر سکتے تھے اللہ میاں کو کچھ ہے جوانوں؟ آپ اللہ میاں کا کچھ بگاڑ لیتے اگر اللہ آپ کو انسان نہ بناتا؟ تو اگر اللہ کچھ بھی نہ دے خالی انسان بنا دے تو سجدے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ایک چیز میں نے بتائی، سب سے پہلا اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان میں علی کا شیعہ بنایا. تو یہ مانگے سے بنایا یا بغیر مانگے بنایا؟ مطلب آج جو آپ اس فرش پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں محفل مسرت پر، آپ نے مانگا تھا اللہ سے یا بغیر مانگے بنایا؟ تو انسان بنایا بغیر مانگے، مسلمان بنایا بغیر مانگے، مومن بنایا بغیر مانگے، علی کا شیعہ بنایا بغیر مانگے، اچھے ماں باپ دیے بغیر مانگے، اچھا خاندان دیا بغیر مانگے. یہ سب بغیر مانگے دیا نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے بیوی مانگنے سے ملی ہو. ہاں یہ صلوات پڑھنے محمد. ہاں یہ مانگنے سے مل سکتی ہے اور مانگنے کا حق بھی ہے، لیکن ماں مانگنے سے نہیں مل سکتی، باپ مانگنے سے نہیں مل سکتا. ارے میں نے بہت بڑا جملہ کہا تھا، کاش یہ مجمع سمجھ لیتا اس نقطے کو. بیوی میں اور ماں باپ میں یہی فرق ہے کہ بیوی مانگنے سے مل جاتی ہے، ماں باپ وہ قیمتی شے ہیں جو مانگنے سے بھی نہیں ملتے ہیں. ممکن نہیں ہے ماں باپ کا ملنا. کیا ہاں بیوی مل جائے گی آپ کو، ایک نہیں چار چار مل جائے گی، مگر ماں ملنے والی نہیں ہے، باپ ملنے والا. تو ماں باپ دیے اللہ نے اچھے بغیر مانگے، مذہب شیعت دیا بغیر مانگے، اتنی چیزیں بغیر مانگے دی. اچھا ابھی اور چیزیں بتاتا ہوں کیا کیا دیا بغیر مانگے. پھر سمجھیے جواد کا مظہر، پھر سمجھیے اللہ کا مظہر نوا امام کیسے ہے. اتنا بغیر مانگے دیا. آئیے 2 ہاتھ دیے بغیر مانگے، آنکھیں دیں، کان دیے، پیر دیے، دل دیا. اچھا اگر سب کچھ دے دیتا عقل نہ دیتا، عقل نہ دیتا. مطلب آپ کے پاس باڈی بھی ہے، طاقت بھی ہے، بہت موٹا تازہ بدن بھی ہے، آنکھیں بھی بڑی اچھی ہیں، کان بھی بڑے ہیں، عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے تو آپ مسجد کے لائق نہیں ہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں، آپ عبادت کے لائق نہ ہوتے، اس لیے کہ پاگل پہ نماز واجب. اب جو اپنے کو پاگل سمجھے وہ نہ پڑھے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ جو اللہ نے آپ کے اوپر عبادت کو واجب کیا، نماز کو، روزے کو، اسے لطف و کرم سمجھیے اس کا آپ کے اوپر. ورنہ وہ جو ذاکر آ رہے ہیں نا جو نمازوں سے آپ کو دور کر دیتے ہیں ممبر سے، اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں. کیوں پاگل بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز دیوانے پہ نہیں ہے، نماز پاگل پر. یعنی جس کا دماغ نہ ہو اس سے اللہ نماز نہیں پڑھواتا اپنی، بلکہ حکم بھی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں چلا جائے، اور اگر چلا جائے تو اسے باہر
اس لیے کہ جسے نجاست کی اور طہارت کی تمیز نہ ہو اس کا کام مسجد میں پھر تو پاگل سے مسجد میں سے دور رکھا جاتا ہے پاگل کو. تو اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کو مسجد سے دور رہنا چاہیے جانا چاہیے, اور اگر عقل کم ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے عبادت کو جسم پہ نہیں رکھا, اللہ نے عبادت کو عقل پہ رکھا. اگر عقل ہے تو عبادت کے لائق ہے, اگر عقل نہیں ہے تو عبادت کے لائق. آپ نے دیکھا علامہ ہلی, ان کی زندگی کا واقعہ ہے, وہ کلاس لے رہے تھے مسجد میں علامہ ہلی کہ اچانک ایک پاگل داخل ہوا مسجد میں. علامہ ہلی نے کلاس کو روکا, روکنے کے بعد اس پاگل کو کہا کہ اس کو چھوڑ کے آؤ اس کے گھر. پاگل کو بھجوا دیا. رات میں امام زمانہ خواب میں آئے. اللہم صلی علی محمد وعجل. رات میں امام زمانہ خواب میں آئے. آنے کے بعد کہا کہ میاں علامہ ہلی یہ تم نے کیا کیا کہ ایک ہمارا آدمی آیا تھا اور اسے تم نے بھگا دیا. کہا ہاں مولا وہ پاگل تھا. ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر کلاس لے رہے تھے, پھر وہی آ گیا, وہی پاگل. پھر کلاس میں انٹر ہوا, علامہ ہلی نے پھر بھگا دیا. دوسرے دن پھر امام آئے, تم نے کیوں بھگایا؟ تیسرے دن پھر آ گیا, پھر بھگا دیا. پھر تیسرے دن امام آئے. امام نے پوچھا علامہ ہلی میں تم سے کہہ بھی رہا ہوں, تم کیوں بھگا رہے ہو اس پاگل کو؟ کہا آپ کا خواب میں آنا ظن پیدا کرتا ہے, گمان پیدا کرتا ہے, اور آپ کی اور آپ کے آبا و اجداد کی جو روایات میں نے پڑھی ہیں جن میں کہا گیا ہے پاگل کو مسجد میں نہ آنے دیجئے, ان سے یقین پیدا ہوتا ہے. میں مجتہد ہوں, میں گمان پہ عمل نہیں کروں گا, یقین پہ عمل کروں گا. دیکھیں اسے کہتے ہیں مجتہد. یہ ہوتا ہے مجتہد. ہم تو ذرا سی بات کو خواب میں نظر آ گئے بس. آج کل تو خواب میں پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے. میرا بریانی کھانے کو دل چاہا, تم سے کہہ دیا میں نے خواب میں دیکھا جیسے تمہارے نظر ہو رہی ہے. یہ چل رہا ہے بھائی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تو نظر دلانا بڑی اچھی چیز ہے, مگر ایسے چکر میں مت آئیے جیسے چکر میں آج کل پھنسا جا رہا ہے. یہ جی میں نے منت مان لی تمہارے لیے کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو 15 دیگے اتارو گے امام باڑے میں. اب بتا جس بیچارے کو بخار تھا اس میں حالت نہیں ہے ایک دیگ اتارنے کی بھی, تم نے اتار لی. تو یہ نظر والے سے آپ کہیے آپ نے مانی ہے, آپ ہی اتاری ہے, تو پھر انشاءاللہ کوئی آپ کے لیے منت نہیں مانگے گا جلدی سے, جب خود پیسہ لگانا پڑے گا. تو ہم تو ذرا سے خواب میں بہک جاتے ہیں. یہ خواب آ گیا جی, یہ خواب آ گیا. یاد رکھیے کوئی بھی خواب دیکھے, مولوی دیکھے, عالم دیکھے, آپ دیکھیں, کسی کا خواب حجت نہیں ہے علاوہ معصوم کے خواب کے. کسی کے خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور خواب آج کل تو یہ ہو رہا ہے, میں کھل کے ہی کہہ دوں لائیے, میں نے کہا بھائی نماز میں یہ کیوں بڑھا دیا آپ نے, کوئی چیز آج نماز ایسے پڑھی جیسے پہلے. کہا مجھے تو خواب میں امام زمانے نے آ کے کہا کہ یہ بھی کرو. اب بتائیے اس کا کوئی جواب ہے؟ آج تم سے امام زمانہ نے خواب میں تم سے کچھ کہہ دیا, مجھ سے کچھ کہہ دیا, ان سے کچھ کہہ دیا. ارے میاں یہ دین غیر معصوموں کے خوابوں پہ چلنے والا نہیں ہے, یہ بے وارث نہیں ہے, اس کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. اللہ محمد. پھر وہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے ہمیں عقل دی, عقل نہ دیتا سب کچھ دے دیا تھا, عبادت کے لائق بھی نہ رہتے, لیکن اس نے عقل دی بغیر مانگے. اب مجھے انصاف سے بتائیے, جو اللہ بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے, تو اگر اس کے دیے ہوئے ہاتھ اسی کے سامنے اٹھ جائیں تو بتائیے کیا نہیں دے گا وہ؟ یعنی جو بے مانگے اتنا دے دے, وہ مانگنے سے شاید ہاتھ دیے بھی اسی لیے تھے کہ یہ میرے دیے ہوئے ہاتھ ہیں, انہیں کسی کے آگے نہ بڑھانا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں,
یہ میرے دیے ہوئے ہاتھ ہیں، ان کو کسی کے، اسی لیے تمہارا نوا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام آج لکھ کے لے جاؤ مومنوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، یہ تحفہ لکھ لو میرے سے، آپ دل میں لکھ لو، اپنے امام کی ایک حدیث یاد کر لو. کیا فرمایا؟ عز المومن غناہ عن الناس، جت مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ مومن کی عزت ہے. جتنا، خدا کی قسم ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں جب آپ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی سے بھی ذرا 10 دن مانگ لیجئے، 11ویں دن آپ کے بلائے پہ آنے والا نہیں ہے وہ. اب یار مانگے گا، جب دیکھو مانگتا رہتا ہے، جب دیکھو مانگتا رہتا ہے. جتنا بندے سے مانگتے رہو گے دوریاں پیدا ہوتی رہیں گی، جتنا خدا سے مانگتے رہو گے قربتیں بڑھتی رہیں گی. اللہم صلی علی محمد وعجل. تو اس ظلموں میں ایک حدیث تو یاد کر لیجئے کم سے کم اپنے نوے امام کی، اس ظلموں میں غنا عن الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عزت دار وہ ہے جو لوگوں سے مستغنی ہو، یعنی ان کا محتاج جو دے کے تانا دے دیں، ان سے نہیں لینا ہے. یہی تمہارے پروردگار کی خاصیت ہے. وہ کہتا ہے میں نے بغیر، تو اللہ جواد ہے، روایتوں میں لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بغیر مانگے دیتا ہے. اور اس امام کا نام کیا ہے؟ پھر آ گیا میں، جواد، یعنی جو بغیر مانگے دوستوں کو بھی دے دشمنوں کو بھی دے. اور یہی صفت ہے خدا کی. رزق ابراہیم کو بھی دے گا، رزق نمرود کو بھی دے گا، رزق موسیٰ کو بھی دیا، رزق عیسیٰ کو بھی دیا، رزق فرعون کو بھی دیا. بتاؤ کسے نہیں دیا ہے؟ اس نے سب کو دیا ہے. اسی طرح ہمارے امام جواد نے جب سخاوت کی ہے تو یہ نہیں دیکھا اپنا کون ہے پرایا کون ہے، ضرورت مند کوئی بھی ہو اسی کو ہمارا امام دیا کرتا تھا. اور یہ امام اتنا مظلوم ہے، اس کی مظلومیت میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو تانے دینے لگی تھی قوم، کس کو؟ یہاں تک میں پڑھ چکا ہوں، کل پڑھ چکا ہوں یا نہیں واقعہ، کیا 8ویں امام کو تانے دینے لگے تھے لوگ. کیا آپ کی عمر 47 سال کی ہو گئی، آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی اور تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے. اب یہاں پہ 2 پریشانیاں شروع ہوئیں، وہ سنیے. پہلی پریشانی شیعوں کے لیے ہوئی، جو شیعہ امام مانتے تھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی تو ہمارا عقیدہ امامت غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ سلسلہ 12 تک پہنچنا ہے. جو مخالفین تھے وہ خوش ہو رہے تھے، اچھا امام رضا کے کوئی اولاد نہ ہو تاکہ ہم شیعوں کا عقیدہ جھوٹ ثابت کر دیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ امام نہیں ہیں. مگر امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود مبارک نے شیعوں کے عقیدوں کو بھی بچا لیا، ان کی مسکان میں اضافہ کر دیا، اور دشمن ایسے ہو گئے جیسے ابتر بے اولاد. جیسے اس وقت ناراض ہوئے تھے اسی طرح اب ناراض ہو گئے. یہاں تک کی ہسٹری میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. حد یہ ہے کہ آنے والا مطلب کیسے طنز مارے جا رہے ہیں. آپ لگائیے 8ویں امام کی زندگی کتنی خطرناک ہو رہی ہے. جو بھی آتا ہے سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے تمہارے بیٹا نہیں ہے تو پھر امام کیسے ہو آپ. عقبہ ایک شخص تھا، وہ آیا امام کی خدمت میں، انہوں نے کہا تم امام ہو؟ امام نے کہا ہاں امام ہوں. کہا جب تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے تو امام ہوگا نہیں. تو میرے امام نے کہا واللہ خدا کی قسم، حجت خدا جب تک دنیا سے نہیں جاتی جب تک دوسری حجت اس کے سامنے نہ جائے، اور میں بھی جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے سامنے میری حجت نہیں آ جائے گی. اور وہ وقت آ گیا کہ حجت خدا پیدا ہوگی. اب ہوئی تو دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. مخالفین نے یہاں سے، سنیے میں دعویٰ کر رہا ہوں شارجہ کے ممبر سے بھی آپ کو ہسٹری یہ نہیں سنائی گئی ہے، اور تو کہاں نہیں سنی ہے. میں دعویٰ میں نے ایسے ہی نہیں کیا، میں بھی کافی سن کے بیٹھا ہوں کہ ان ہسٹریوں میں کوئی گیا ہی نہیں ہے. پہلا مسئلہ جو امام کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہو گیا وہ ہوا رشتہ داروں کو شک میں ڈال دیا اور یہ کہا یہ امام رضا کا بیٹا ہے ہی نہیں.
دیکھیں کتنا مظلومیت کا دور ہے. پہلا مسئلہ تھا بیٹا ہو کیوں نہیں رہا ہے, بیٹا ہو کیوں نہیں رہا ہے تمہارے. جب بیٹا ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. حد یہ ہے کہ رشتہ دار بھی انوالو ہو گئے اس میں. امام کا چچا بھی انوالو ہو گیا, امام کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی انوالو ہو گئے اس میں. وہ بھی جب بھائی ایک ہوا چلتی ہے تو سب کے ذہن میں آ جاتی ہے. وہ میں نے آپ سے کہا, آپ نے انہوں سے کہا, انہوں نے اس سے کہا, پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی. اور میرے امام نوائی دیکھے کتنا مظلوم ہے 2 سال کی عمر میں, کہ اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حجت خدا ہے اور یہ امام علی رضا علیہ السلام کا بیٹا ہے. اس زمانے میں قیافہ شناس کا زمانہ تھا. وہ جو قیافہ لگا کے بتاتے تھے, سمجھتے نا قیافہ شناس کو, قیافے سے بتاتے تھے کہ یہ خاندان میں ہے, یہ کس خاندان میں, یہ کس خاندان میں. 8ویں امام کو مجبور کیا ان کے رشتہ داروں نے کہ ہمیں یقین نہیں آتا یہ آپ کا بیٹا ہے, آپ اسے قیافہ شناس کے پاس لے کے چلیے. امام نے کہا میں تو لے کے نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرا بیٹا ہے. کہا نہیں, آپ کا بیٹا نہیں ہے, قیافہ شناس کے پاس لے کے چلیں گے. اب جب ہوا پھیل گئی پورے مدینے میں ایسی, اب جب مجمع جو شیعہ ہیں وہ بھی بیچارے شک میں پڑ گئے, جو دوسرے ہیں وہ تو شک میں ڈالنے والے ہیں. اتفاق سے امام نے کہا میرے گھر تو کسی قیافہ شناس کو لانا نہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا ہم دوسرا راستہ, وہ جو باغ ہے آپ کا, اس مدینے کے قریب جو باغ ہے اس باغ میں ہم قیافہ شناس کو بلائیں گے. وہاں قیافہ شناس کو بلایا گیا. امام علیہ السلام نے کہا میں ساتھ نہیں جاؤں گا. امام بھی ساتھ نہیں گئے, چھوٹا سے بچے کو ساتھ لے گئے, 2 سال کے تھے اس وقت, 9ویں امام, ان کو ساتھ لے گئے. باغ میں بیٹھے, قیافہ شناس کو بلایا. امام علیہ السلام ہل اور بیل جو ہوتے تھے اس زمانے میں, جس سے زمین جوتی جاتی تھی, اب تو نئے نئے طریقے آ گئے ہیں, زمین جوتنے کے لیے امام چلے گئے الگ, وہ زمین میں کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے زمین میں کام کرنا انبیاء اور ائمہ کا کام ہے. کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیے, سب سے بڑی برائی ہے بے روزگاری. چھوٹا جائز کام سب کر لیجئے, یہ نہ دیکھیں میری شان کے خلاف ہے یا میری شایان نشان. اول تو ہماری شان ہی کیا ہے, شان کچھ نہیں ہوتی. آپ جائز کام ہے اسے کر لیجئے. چلیے, امام علیہ السلام زمین میں کام کر رہے ہیں. اس قیافہ شناس سے کہا کہ بھائی یہ بچہ ہے اور ہم حاضرین ہیں, 10-15 آدمی ہیں, یہ بتاؤ ہم میں سے یہ کس کا بیٹا ہے. اب وہ قیافہ شناس امام کے قریب آیا, پہلے چہرہ دیکھا, پھر پیروں کے تلوے دیکھے. اب دیکھیے, یاد رکھیے, بندہ چاہے جتنا ذلیل کرنا چاہے, مگر جسے عزتوں کا مالک خدا نے بنایا ہو. ارے یہ محفل کا بہت بڑا جملہ تھا عزیزو, عزتیں بندوں کے ہاتھ میں دی نہیں اللہ نے, عزتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں. تو عز من تشاء وتذل من. انہیں قیافہ شناس نے پیر دیکھا, تلوا دیکھا, اس کے بعد چہرہ دیکھا, چہرہ اور تلوا دیکھ کے کہتا ہے تم میں سے کوئی اس کا باپ نہیں ہے, تم میں سے کوئی اس کا باپ نہیں ہے. ارے بھائی غور سے تو دیکھیے. کہا اگر ہم پہ ایمان نہیں تھا تو ہمیں بلایا کیوں؟ ان میں سے تم میں کوئی باپ ہی نہیں ہے اس کا ان میں سے. ہاں یہ جو بیٹھا ہے یہ سگا چچا ہے, اور یہ جو بیٹھی ہے یہ سگی پھوپھی ہے, مگر باپ نہیں ہے. اس کے بعد وہ چلنے لگا, اور جب چلنے لگا تو وہ ادھر سے ہی گزرا جدھر سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کھیت میں کام کر رہے تھے. وہ امام رضا کے پاس پہنچا, امام رضا کے چہرے کو دیکھا, امام رضا کے پیر کے تلووں کو دیکھا, ایک مرتبہ کہنے لگا آؤ ادھر کو آؤ, تم میں سے کوئی اس کا باپ نہیں ہے, یہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کا باپ ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تھوڑا سا ٹیشو دیں, ٹیشو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب قیافہ شناس نے بتا دیا یہ اس کا باپ ہے. فوراً امام کا چچا اٹھا, اٹھنے کے بعد بوسہ دیا, سینے سے لگایا, واقعاً تم ہی حجت خدا ہو.
ایک مشکل مرحلہ یہ تھا، ایک مشکل مرحلہ ولادت سے پہلے، ایک مشکل مرحلہ یہ، تیسرا مسئلہ پھر کھڑا کر دیا. دیکھیں کتنی زندگی میں الجھنے ہیں. تیسرا مسئلہ اور کھڑا کر دیا دشمنوں نے. کہا امام رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور تمہارے اس نوے امام کی ایج ہے 7 سال. کتنی؟ 7 سال عمر ہے تمہارے اس امام کی. مسئلہ یہ کھڑا کیا کہ کیا اتنی اسی چھوٹی سی عمر میں بندہ اس لائق ہو سکتا ہے کہ جو پوری کائنات کی ہدایت کر سکے؟ یعنی کیا 7 سال کا بچہ امام ہو سکتا ہے؟ 7 سال کا بچہ دنیا کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ 7 سال کا بچہ مسائل کیسے حل کرے گا؟ 7 سال کا بچہ دنیا کو اور مومنین کو اور پورے ورلڈ میں حکومت کیسے کرے گا؟ چونکہ امام کا مطلب ہے پوری دنیا پہ ذرے ذرے پہ حکومت ہو، تو یہ تو 7 سال کا ہے. اس میں خود میں کہہ رہا ہوں، پہلے اپنوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ہمارے یہاں بھی ایک پریشانی آج ہوتی ہے یہ، اور پریشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک مجتہد مر گیا، دوسرا مجتہد آ گیا. ارے قبلہ کس کی تقلید کریں؟ ارے قبلہ ہم تو پریشان ہیں. ارے قبلہ وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے. تمہیں نائب امام تلاش کرنے میں اتنی پریشانی ہو رہی ہے حالانکہ اس کی ایج بہت بڑی ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کو امام کی تشخیص کتنی بھاری پڑ رہی ہوگی. اور جبکہ اشتباہ کرنے والے، شک میں ڈالنے والے، شبہ ڈالنے والے موجود ہیں. کوئی کہتا امام ہی نہیں ہے، کوئی کہتا رہبری نہیں ہے، کوئی کہتا قائد ہی نہیں ہے. تو جہاں شک میں ڈالنے والے بھی موجود ہوں تو دیکھیں اپنے حالات سے جلدی سے پریشان نہ ہوا کریں آپ لوگ کہ کسے مانیں، کس کی تقلید کریں. ان کے لیے کتنا دور سخت تھا کہ جہاں پہ دشمن اتنے زیادہ تھے اور امام کو امام بھی نہیں کہہ رہے تھے. تو لہذا جب امام کی شہادت کا شیعوں کو پتہ چلا تو ایک گروپ حج پہ آیا، حج کرنے لگا. حج کرنے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا بھائی یہ تو پتہ چلے حجت خدا کون ہے. اب چونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، تو اب ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے. چونکہ جو مدینے والوں کو تو پتہ چل گیا، لیکن جو مدینے سے باہر ہے اب نہ واٹس اپ تھا، نہ گوگل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا کہ ویڈیو کال ملائیں امریکہ بات کر لیں. اب کچھ بھی نہیں ہے نا اس زمانے میں. تو پتہ کیسے چلے گا مدینے میں ہے اور حجت خدا کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے؟ اچھا دعویٰ کرنے والے کئی کھڑے ہو جاتے تھے ہر امام کے بعد. وہ کہتا تھا میں امام، وہ کہتا تھا میں امام، وہ کہتا تھا میں امام. اب بتائیے شک میں پڑے گا یا نہیں پڑے گا آدمی؟ تو یہی ہو، خود اماموں کے خاندان سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں امام ہوں. خود سگے چچا کھڑے ہو جاتے تھے میں امام ہوں. تو اب کتنی مشکلیں کھڑی ہو گئی. اب یہ گروپ حج پہ آیا شیعوں کا، ریان ابن سلط اس میں تھا، یونس ابن عبد الرحمن تھا. یہ سارے کے سارے کہنے لگے پہلے حج کر لو، حج کے بعد مدینے چلو. مدینے میں جو جعفر صادق کا گھر ہے، اللہم صلی علی محمد، امام کے گھر چلیں گے اور امام کے گھر جا کے دیکھیں گے کون مسند امامت پہ بیٹھا ہے. اور بہترین علاج ہے سوال کا جواب. جو سوال کا جواب دے دے وہی امام ہے. اب یہ گئے وہاں دیکھا تو امام رضا کے چچا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی وہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں ہوں. یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا وہ دعویٰ کر بیٹھا میں ہوں. انہوں نے کچھ مسائل ان سے پوچھے، مسائل کا جواب نہیں دے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تھوڑا بڑھ جائیے، تھوڑا. دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ہسٹری ہو رہی ہے. صلوات باواز بلند پڑھیے آپ. اور جب ایسے سننے والے ہوں تو آدمی کا بھی دل بڑھتا ہے کہ وہ ہسٹری آپ کو سنائیں. اب یہ شیعہ پریشان ایک بولا. دیکھیے شیعہ میں بھی ضروری نہیں کہ جس طرح آج ہم پریشان ہوئے تو سب کا عقیدہ ایک جیسا ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں نا سب کا ایک جیسا کبھی کس زمانے میں نہیں رہا، اور نہ اس زمانے میں سب کا ایک جیسا ہو سکتا ہے. نہ علی کے زمانے میں سب کا ایک جیسا تھا. اگر علی کے زمانے میں بھی سب کا ایک جیسا تھا تو سلمان 10ویں پر کیوں تھا؟
سمجھ رہے نہیں؟ تو میرے مولا کے زمانے بھی سارے ایک سے نہیں تھے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کس نظریے کا بتاتا ہوں میں. ایک شیعہ اٹھا اس میٹنگ میں سے، کہنے لگے میاں حجت خدا کو تو بعد میں تلاش کریں گے، چلو اگر فرضی کر لیں کہ یہ 7واں جو ہے، یہ 7 سال کی عمر کا بچہ یہ امام ہے ہمارا، لیکن ابھی تو اسے 15 سال کا ہونے میں کافی دن لگیں گے، تو اب تو یہ طے کرو حجت خدا کو تو بعد میں تلاش کریں گے، اور اگر اسے مان بھی لیں تو ابھی تو یہ اتنا کم سین ہے، یہ بتاؤ اتنے سال تک مسائل کون حل کرے گا؟ اب دیکھا یہ بھی شیعہ ہے. اسی کے مقابلے میں ریان ابن سلط اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد گریبان پکڑا، گریبان پکڑ کے پٹک دیا، اور ایک لفظ کہا جو ممبر کے شایع نشان نہیں ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، مگر اس نے کہا روایت میں، اس نے کہا خبردار، کیا کفر بک رہے ہو؟ جب حجت خدا مان لیا تو یہ کیا ماننا ہے کہ مسائل کب حل کرے گا؟ اگر یہ خدا کا بنایا ہوا ہے تو چاہے ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو، پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوگا. ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر. آ جائیے، معراج پہ ہے محفل، ذرا تھوڑا سا اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. وعجل. دیکھیں یہ بھی شیعہ ہے، اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد کہا امام اگر ایک دن کا بھی ہو تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اس کا علم زیادہ ہوتا اگر وہ اللہ کا بنایا ہوا. اور بعد کا جملہ سمجھ لیں تو میرے خیال میں شیر سے بھی زیادہ داد ہو جائے اگر اور اگر اللہ کا بنایا ہوا نہ ہو تو چاہے 80 سال کا کیوں نہ ہو. مین یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یا اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو لہذا جب یہ حجت خدا ہے تو اسے مان لیا حجت خدا. گئے امام سے انہوں نے سوالات کیے، امام نے سوالات کے جواب دیے، ان کو معلوم ہو گیا ہاں یہی ہمارے لیے حجت ہے. اب یہ طے ہو گیا کہ یہ امام حجت خدا ہے، حجت خدا ہے. تو اب اس کے لیے ایک مسئلہ اور سن لیجئے. لوگوں نے آ کے پھر امام سے سوال کرنے شروع کیے، 7ویں مطلب اسی سے 9ویں امام سے. دیکھیں کیسے کیسے آتے تھے، ایسے مومن آج بھی آتے، ہمارے پاس بھی آ جاتے بھائی. تو امام کے پاس ہے، تم امام ہو؟ ہاں تم امام ہو؟ امام نے کہا ہاں امام ہے، حجت خدا ہے. کہا اتنے بچپن میں کیسے امام ہو؟ اب امام نے کہا جیسے بچپن میں عیسیٰ نبی تھے. 3 نبی بڑے کم سن نبی ہوئے، 3 نبی بڑے کم سن نبی ہوئے. سلیمان، جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ خدا کی قسم بالکل کم سنی میں. جناب عیسیٰ آپ کو نہیں پتا؟ جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے، قوم آ گئی، ماں اکان ابا کے امرا سوئن و ماں کان تمو کے بقیہ، نہ تیرا خاندان خراب، نہ تیری ماں خراب، نہ تیرا باپ خراب. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آواز قدرت آئی، اے مریم چپ کا روزہ رکھ لو. روزہ چپ کا بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ مگر آپ کو چپ کا روزہ نہیں رکھنا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تم تو چپ کا روزہ رکھ لو. فاشارت الیہ، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا بچے کی طرف. اشارت الیہ، انگلی سے اشارہ کیا. اشارہ کیا کیا؟ اب یہ پوری قوم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بولیں اس بچے سے جو گہوارے میں ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ تو شارجہ میں ہیں اور دبئی میں ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں کے آپ عربی تو اتنی جان ہی گئے ہوں گے کہ ایک تو ہے نکلمو، ایک ہے یکلمو. یکلمو کا مطلب ہے یہ کیسے بولے گا، نکلمو کا مطلب ہے گرامر سے ہم کیسے بولیں گے، ہے نا؟ یعنی جمع متکلم،
کیفا نکلم، ہم کیسے بولیں گے؟ کیوں آپ گونگے ہیں کیا؟ مطلب میں 6 مہینے کا بچہ بلکہ 1 دن کا بچہ آپ کے سامنے لاؤں اور میں کہوں تمام شارجہ کے مومنین سے کرو اس بچے سے بات، تو تم کیا کہو گے اردو زبان میں؟ یہی تو کہو گے یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا؟ ارے مولانا پاگل ہو گئے، یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا؟ یا آپ یہ کہیں گے ہم کیسے بات کریں اس بچے سے؟ ارے بھائی آپ گونگے تھوڑی ہیں، کریے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، آپ شارجہ میں ہیں، ذرا عربی کا کچھ تو لطف لیں۔ ان آنے والوں نے یہ نہیں کہا کیفا یکلمو، یہ بچہ کیسے بولے گا، انہوں نے کہا کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بولیں جو گہوارے میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے بڑھاپے کو عاجز جانا، عیسیٰ کے بچپن کو عاجز نہیں جانا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے بولیں، ابھی یہ کہہ رہے تھے ہم کیسے بولیں، وہ بول پڑے انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ ارے کون آپ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا؟ کون بدبخت آپ کو کتاب کا انکار کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے آپ نبی نہیں ہیں؟ بھائی قوم نے کسی نے آ کے کہا تم نبی نہیں ہو؟ نہیں، غور کیجئے، تھوڑا سا قرآن پہ غور کرتے ہیں کہ قوم نے کہا تم نبی نہیں ہو؟ نہیں۔ قوم نے کہا تم اللہ کے بندے نہیں ہو؟ قوم نے کہا تمہارے پاس کتاب نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے تو ماں سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اس کا جواب دو نا، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میری ماں پاک ہے، مریم کی کوئی خطا نہیں ہے، اس طرح کے لفظ کہیے نا۔ اما وکیل ایسا لایا، وکیل ایسا وکالت صفائی پیش کر رہا ہے کہ ماں کا نام ہی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کہیں گے میں نے ماں کا نام بھی آنے نہیں دیا، مقدمہ خارج بھی کر دیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں نے کہا اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، بھائی اسی میں جواب ہے، جو نبی ہوتا ہے نہ اس کی ماں خراب ہوتی ہے نہ اس کا باپ خراب ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ بات سمجھ رہے؟ اسی لیے ہمارے 8ویں امام نے فرمایا تھا وولد لی شبیہ موسیٰ و شبیہ عیسیٰ، آج میرے گھر میں عیسیٰ جیسا پیدا ہوا ہے۔ جس طرح وہ گہوارے میں کلام کر رہا تھا، امام بھی 3 دن ہو گئے امام نے کلام نہیں کیا۔ جناب حکیمہ جو امام کی بہن تھی وہ آئیں، کہنے لگے بچے نے کلام نہیں کیا۔ کہا ذرا قریب جا کے دیکھو۔ اب قریب جا کے کیا دیکھا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی الائمۃ الراشدین۔ بچہ کلام کر رہا ہے گہوارے میں، یہ امام ہے، امام۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ کو آپ نے نبی مانا نہیں، 1 دن کا نبی مان لیا۔ کیوں مانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن کا بھی نبی ہو سکتا ہے۔ تو جب 1 دن کی حجت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو جو 7 سال کی حجت ہو۔ اسی طرح جناب سلیمان، یہ بھی چھوٹے سے تھے جب اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان کر دیا اور کہا یہ نبی ہیں، ان کو بھی نہیں مانا تھا لوگوں نے آ کے، اور نے کہا جب ہم اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں تو ان کو نبی کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ داؤد سے کہا، داؤد نے کہا بھائی میں نہیں بنا رہا ہوں، اللہ نے بنایا۔ کہا کیا گارنٹی ہے اللہ نے بنایا؟ تو اس زمانے میں ہر آدمی اپنا عصا لے کے چلنے کا دور تھا اس زمانے میں۔ آج بھی ثواب ہے عصا لے کے چلنا، ہمارے یہاں عصا مخصوص کر دیا بوڑھے سے، سمجھ رہے؟ عصا بوڑھے سے مخصوص نہیں ہے بھائی، رات میں نکلیے عصا لے کے نکلیے، کہیں کتا بلی ایسے ایسے حیوان آ جائے تو کم سے کم دفاع تو کر سکے اپنا۔ تو عصا لے کے چلتا تھا ہر آدمی۔ وہ جو بڑے تھے بوڑھے بوڑھے جو کہہ رہے تھے ہمیں اللہ کا نبی ہونا چاہیے، اتنے سال تو تمہارے پیچھے چلتے رہے، اب تمہارے بچے کے پیچھے چلیں گے، کمال ہے، اب تو ہمیں موقع دو تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں بنایا سلیمان کو، اللہ نے بنایا۔ کہا کیا گارنٹی ہے؟ کہا گارنٹی اللہ نے یہ کہی ہے کہ 1 کمرہ خالی کرو، 1 حجرہ، اور حجرے میں سب اپنے عصا لا کے رکھ دو۔ عصا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بندوق تو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔
عصا کا بگڑا ہوا ترجمہ ہے ڈنڈا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہنسانے کے لیے، چونکہ محفل ہے، اسے ڈنڈا بھی کہتے ہیں. تو عصا ڈنڈا لے کے چلتے تھے، اور نے کہا ایک حجرے میں ڈنڈے جمع کر دیے جائے سارے، اور جناب جو سلیمان کا عصا ہے وہ بھی رکھ دیا جائے. اب سارے عصا رکھ دیے گئے کمرے میں، تالا بڑا مضبوط لگا دیا گیا، اور نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہوگا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، چلیں. آواز تو جا ہی رہی ہوگی، آواز آ رہی ہے؟ نہیں تو ٹھیک ہے جی، ہٹ جائیے پھر. سمجھ رہے ہیں؟ ایک حجرے میں سب عصا اکٹھے کرے جائیں، تالا لگا دیا جائے. جی جو عصا کل سبز و شاداب ہو جائے، جس پہ پتے بھی آ جائیں اور پھل بھی آ جائیں، وہی سمجھ لیجئے نبی ہوگا. اب یہ تو بندے کے تو اختیار میں تھا نہیں ایسی بات. اور تالا لگا کے جناب داؤد نے رکھ دیا. صبح کو پوری قوم کو بلایا، سب نے اپنے اپنے عصے کو دیکھا، جیسے رکھے گئے تھے ایسے ہی ہیں. مگر جو اب سلیمان نے اپنے عصے کو دیکھا تو درخت بن چکا ہے، پھل آ گئے ہیں، درخت بہترین پتے، تو قوم نے تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعاً سلیمان نبی ہیں. تو عیسیٰ کو مانا آپ نے کم عمر میں، اسی طرح سلیمان کو مانا آپ نے کم عمر میں. تو جب آپ سب کو مان چکے تو ان اماموں کو ماننے میں کیا حرج ہے بھائی؟ یہ 7 سال کی عمر میں امام نہیں ہوتا، ان کی تو ان سے بھی زیادہ ہے. چلیے یہ طے ہو گیا کہ یہ امام ہیں. اب ابھی واقعات بہت ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجھے 13 رجب پہ جانا ہے نا. 13 رجب پہ تو میں یہ ذکر نہیں کر سکتا. تو اب مجھے یہ پیش کرنا ہے، یہ طے ہو گیا کہ ہاں یہ ہمارا امام ہے. اور جب عصے کی بات آئی تو سناؤں. کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم اس زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا. وہ مکے حج کرنے گیا. ہمارے 9 امام بھی حج کرنے کے لیے گئے. بعض کہتے ہیں مدینہ آیا زیارت کو، قبر نبی کی، نبی کی زیارت کرنے لگا. امام بھی زیارت کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے. ایک مرتبہ امام سے کہنے لگا کچھ سوال ہیں میرے دل میں. اب یہ بھی آزما رہا دیکھو امام ہے یا نہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے پوچھو. 1 پوچھا، 2 پوچھا، 3 پوچھا، 4 پوچھا. امام بتاتے جا رہے. اب امام کوئی مولوی تو ہے نہیں کہ 1-2 جواب بتا کے کہا یار بھیجو اسے باہر. ہاں واقعا ایک تو پہلی تو بات ہے، وہ جو بانی ہمیں بلاتا ہے نا مجلس والا، وہی سوال نہیں کرنے دیتا آپ کو ہم سے. حالانکہ جب میں آپ کا 1 گھنٹہ استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو سوال کا تو حق ہونا ہی چاہیے. واقعاً جب تک سوال کا حق مجمع کو نہیں دیا جائے گا، آپ الٹا سیدھا پڑھ کے چلے جائیں گے. اس مجمع کو پورا حق دیا جانا چاہیے کہ آپ پوچھیں، تبھی تو علم بڑھے گا. بھائی اگر میں آپ کا گھنٹہ لے رہا ہوں، آپ کو میرے سے آپ پوچھئے، دوسرے سے پوچھئے نہ پوچھئے، انشاءاللہ میں جہاں تک میرے اندر علم ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، ورنہ میرے سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. تو اس نے پوچھا، 1 پوچھا، 2 پوچھا. ایک کہنے لگا ایک سوال اور ہے، مجھے شرم آ رہی پوچھتے ہوئے. اتنا بڑا عالم، قاضی القضات، ادھر 7 برس کا بچہ. ایک مرتبہ میری امام نے کہا شرم نہ کرو، اور اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں تمہارے دل کا سوال بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں. ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، میں تمہارا سوال بھی بتاؤں اور میں تمہارا جواب بھی بتاؤں. کہنے لگا یہ تو اور اچھا ہے. کہا تمہارے دل میں یہ ہے کہ آپ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں امام کیسے بن گئے؟ کہا ہاں یہی آ رہا میرے دل میں، بھائی اتنے چھوٹے سے آپ امام کیسے بن گئے؟ کہا میں امام ہوں. کہا کوئی دلیل ہے؟ کہا بتا دلیل کیا چاہیے؟ کہا یہ جو ہاتھ میں عصا ہے اس سے گواہی دلوا دو. اب جو امام کے ہاتھ میں عصا تھا اس سے آواز آئی ہاذا الحجہ.
یہی حجت خدا ہے. ارے لوگ کسی کو مانے نہ مانے مگر حقیقی امام کی علامت یہ ہے کہ خود پانی بتا دیتا ہے, ہوا بتا دیتی ہے, زمین بتا دیتی ہے. چونکہ 12ویں کی آج دن مخصوص تھا تو کہہ دوں, جب لوگوں کو یقین نہیں آئے گا تو وہ بھی پانی پہ مصلی بچھا کے بتائے گا. کبھی ہوا بتا دے گی یہ امام ہے, کبھی پانی بتا دے گا کہ یہ امام ہے, کہیں حجر اسود بتا دیتا ہے کہ یہ امام ہے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام رہتے رہے. یہاں سے ہمارا امام اب چلا بغداد کی طرف, بلایا گیا بغداد میں. 11 سال کی عمر ہو گئی اب امام کی, 11 سال کی. 11 سال کی عمر میں بغداد چلے. یہ واقعہ آپ نے ہر سال سنا ہوگا, اس لیے اس واقعے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا, چونکہ ہر سال جب بھی کوئی آیا ہوگا اس نے یہی واقعہ پڑھا ہوگا. ہسٹری تو میں نے سنا دی, میں تو مختصر اشارہ کر دوں چونکہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے. مامون کی سواری گزر رہی ہے, بچے کھیل رہے ہیں, امام وہاں کھڑے ہیں. مامون کی سواری کو دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے, امام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. مامون نے کہا کہ سارے بچے بھاگ گئے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ جو لفظوں میں سوچنے پہ مجبور کر دے اسے امام کہتے ہیں. بادشاہ کا کوئی رعب نہیں ہے میرے امام پر. ایک مرتبہ کہنے لگے راستہ تنگ نہیں ہے. راستہ تو چلیے, راستہ تنگ ہوتا, سنیے بس محفل کا اینڈ. کیا راستہ تنگ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں. آدمی کو اس وقت ڈرنا چاہیے جب وہ مجرم ہو. ارے میں نے ایک میسج دیا, امام نے بیان یہ کرنا چاہا ہے اگر حق پر ہو تو نہ ڈرنا, اگر مجرم اور گناہگار ہو تو ڈرنا. تو لہذا میں کیوں ڈروں, میں تو حق پہ ہوں, مجرم نہیں ہوں. تیسرا جملہ ایسا کہا جو اس کے دل پہ لگا, اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تم بھی برا نہیں کرو گے. اب تو اس کے جو ذہن میں تھا وہ بھی غائب ہو گیا. اب جب کہہ دیا امام نے, بھائی جب اگر میری خطا نہیں ہے تو مجھے سزا کیوں دو گے تم؟ بات تو صحیح ہے بھائی, یہ بتاؤ کس گھرانے سے ہو؟ کا آل محمد کے, کا کس کے بیٹے, کا ابن الرضا, رضا کا بیٹا ہوں. ہمارے کسی امام نے باپ کا بدنام بتانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی ہے. ابن الرضا, رضا کا بیٹا ہوں. کہ واللہ انت ابن الرضا, واقعاً تو ابن الرضا ہے. چلا گیا. تو اب یہ بے چین تو ہو گیا نا اب یہ, چونکہ ایک طرف باپ کو قتل کروا چکا ہے, تو اب اس کی سازش یہ ہے کہ کسی طرح یہ بچہ میرے قبضے میں آنا چاہیے. اب وہ شکار کر کے پھر واپس آیا اور اپنی مٹھی میں کچھ دبایا اور دبا کے کہنے لگا اگر تو ابن رضا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اب امام نے فوراً نکاح مچھلی ہے. دیکھیے یہ بھی کمال امامت ہے. امام کہہ دیتے مچھلی ہے, اگر کہہ دیتے مچھلی ہے تو ہمارے جیسے لکھنے والے کہتے ارے پونچھ نظر آ گئی ہوگی, کچھ نظر آ گیا ہوگا ادھر سے, چیک کر لیا ہوگا, مٹھی ہلکی سی کھلی رہ گئی ہوگی. ایسے بھی نمک خور ہے نا دنیا میں جو امام کے علم. امام نے مچھلی نہیں بتائی, امام نے کہا اللہ نے دنیا میں سمندر پیدا کیے ہیں, سمندروں میں کچھ مچھلیاں پیدا کی ہیں, اس دنیا میں کچھ بادشاہ پیدا کیے ہیں, بادشاہوں کے دلوں میں شکار کا شوق ڈالا ہے, وہ اپنے باز کو چھوڑتے ہیں سمندروں پر, ان کا باز جاتا ہے مچھلی کو پکڑتا ہے, مچھلی کو پکڑ کے بادشاہ کو لا کے دیتا ہے, بادشاہ اپنی مٹھی میں بند کر کے آل محمد کا امتحان لیتا.
یہ واقعات بڑے غور کرنے کے ہیں۔ امام نے ایک دم نہیں کہا جب تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، میں کہا نہیں، تفصیل بتائی تو حیران ہو گیا۔ اس کے دربار میں علماء کا بڑا شوقین تھا یہ بادشاہ، یہ واقعاً پہلا بادشاہ تھا جو علماء کا شوقین تھا، مناظرے کراتا رہتا تھا، بحثیں کراتے، ایک عالم کو دوسرے عالم سے ٹکراتا رہتا تھا۔ اس کو بہترین موقع ملا، امام کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آبرو کے ساتھ دربار میں لے گیا اور اس جگہ لے جا کے بٹھا دیا جہاں سب سے بڑا عالم بیٹھتا تھا۔ یہ خدا کی عزت ہے، دربار تمہارا ہے، عزت امام کو مل رہی ہے، بٹھا دیا امام کو۔ اب وہ جو بڑے بڑے علماء تھے وہ جل گئے، یہ لے کہ ہمیشہ ہم لوگ آپ کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنی نہیں کبھی بتاتے ہم آپ کو، لیکن اپنی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ گدھے پہ کچھ چیزیں بیچنے کے لیے نکلا۔ اب اسے آپ جیسا مومن مل گیا، میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنا سامان بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہارا سامان کیا ہے؟ کہا غیبت ہے، حسد ہے، الزام ہے، یہ ساری میری چیزیں کا خریدیں گے کون؟ کہا آپ ہی لوگ خریدار ہیں۔ تو اس نے انٹرویو میں کہا کہ مثلا حسد کون خریدے گا؟ کہا حسد خریدیں گے علماء، ایک کے حلق سے دوسرا نہیں اترتا۔ اگر صحیح بات بھی کوئی بتا کے گیا ہے تو جلدی سے اگر صحیح کہہ دیں تو سمجھ لو عالم ہے، سمجھ رہے آپ؟ کبھی کبھی نیچے بیٹھا، مثلا میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں، بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں، اور آپ کا بھی ایک مقام ہے، یوں منہ کر دیا، اب لوگ سمجھے بھائی کچھ نہ کچھ غلطی ہو گئی اوپر، اب یہ نہیں پتا ان کو بیماری ہے کچھ منہ کی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ خیر، حسد سے سب کوئی بچنا چاہیے۔ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ میرے مولا کا فرمان ہے، مولا علی کا۔ خیر، انہیں بٹھا دیا، حسد ہو گیا۔ اس نے ایک اعلان اور کر دیا، یہ میرے داماد بھی بنیں گے۔ او ہو، پھر تو انگاروں پہ سونے لگے، ارے یہ بچہ تمہارا داماد بنے گا، ساری عزت داؤ پہ لگا دی، سب کچھ وہ کر دیا، آپ کو تو ایک عالم سے کرنی چاہیے۔ کہا اسی سے کر رہا ہوں جو عالم ہے، اپنی بیٹی اسی سے دے رہا ہوں جو عالم ہے۔ کہنے کیسے تم نے فیصلہ کر دیا؟ تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو؟ عالم ہے۔ انہوں نے کہا تم مقابلہ کر لو، آؤ بیٹھو اس بچے کے سامنے۔ انہوں نے کہا بلاؤ پبلک کو، پبلک آ گئی۔ یحییٰ بن اقسم جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلا لیا، اب وہ آ گئے۔ کہا میں کروں بچے کا سوال؟ امام نے کہا ہاں فرمائیے، کریے جو کچھ کرنا ہے سوال۔ کہا یہ بتاؤ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حالت احرام سمجھتے ہیں؟ یعنی جب آپ نے احرام باندھ رکھا ہو، حج کے لیے گئے، احرام باندھا ہے، احرام وہ والا باندھیے جسے اللہ نے کہا ہے، ہاں سفید والا۔ اتنے مولائی نہ بنیے کہ میں تو کالا پہن کے جاؤں گا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے مولائی بن رہے ہیں جتنے مولا بھی نہیں چاہتے۔ ارے جب بھائی مولا سفید پہن کے گئے تو تم کالا پہن کے کیوں جا رہے ہو؟ اچھا یہ کون سی مولائی ہونے کی علامت ہے بھائی کہ میں تو کالے میں جاؤں گا؟ ایسے بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر مولائی، وہ کیسا مولائی ہے جب مولا کی نہیں مان رہا ہے؟ تو یہ مولائی تھوڑی ہے۔ چلیے احرام، حالت احرام میں شکار کر لے۔ ان نے سوچا بہت بڑا سوال کر لیا۔ امام نے کہا سوال ادھورا ہے، آپ سے معذرت کے ساتھ آپ سے سوال بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ ارے وہ کہنے لگا کیسے؟ کہا پہلے تو آپ سوال کلیئر کریے۔ کہا مطلب کیسے کلیئر کروں میں نے؟ وہ حالت احرام میں۔ کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ حالت احرام میں جو شکار کیا ہے کہ مکے کے اندر کیا ہے یا مکے کے باہر کیا ہے، ایک مسئلہ۔ شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا، دوسرا مسئلہ۔ شکار کرنے والا عالم تھا یا جاہل تھا، یہ مسئلہ۔ شکار چھوٹا سا کوئی پرندہ تھا یا حیوان تھا، یہ تیسرا مسئلہ۔ مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ اب جو امام نے شقیں نکالنی شروع کی،
اس نے تو کبھی سوچی بھی نہ تھی. 3000 مسئلوں کے جواب امام نے ایک وقت میں دیے ہیں. امام نے ہر شق کو بتایا یہ ہے تو یہ ہے. اب اگر میں بھی پڑھوں تو مجھے کتنا اشرا چاہیے بھائی؟ میرے خیال میں 2-3 مجلسیں تو چاہیے ہی، کیونکہ ہر شق بتاؤں پھر اس کا مسئلہ بتاؤں. ویسے آپ کتاب میں دیکھ لیجئے، انگریزی میں بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے، بڑے اچھے اچھے سوال ہیں اس میں. غلام تھا تو یہ کفارہ ہے، آزاد تھا تو یہ کفارہ ہے، عالم تھا تو یہ کفارہ ہے، جاہل تھا تو یہ کفارہ ہے، چھوٹا پرندہ تھا تو یہ کفارہ ہے، بڑا تھا تو یہ کفارہ ہے، تو اندر ہے حرم کے اندر ہے تو یہ کفارہ، حرم کے باہر ہے، رات میں کیا دن میں کیا، ساری شقیں. وہ تو چکرا گیا. کہا پھر آپ ہی حل کر دیجئے. اب امام نے ایک ایک کو حل کرنا شروع کی. اب اتنا روب پڑا کہ انہوں نے کہا مجھے تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا ہے، اگر کسی کا کوئی اور ہو تو آپ سوال کر لو. اب جب وہی قاضی القضات تھے، انہوں نے نہیں کیا. اب جب ان کو پسینے چھوٹنے لگے تو امام نے بادشاہ سے کہا اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا میں ان سے کر لوں. ارے اب دیکھیے وہ کہنے لگے میاں جب میرا سوال ہی میری سمجھ میں نہ آیا تو تم جو سوال کرو گے اس کا جواب ہاں کر لو تم. یہ تو معلوم ہے کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، مگر اتنا کہہ رہا ہوں نہیں پتا تو معلوم کر لوں گا. آپ ہی سے بتائیے. بڑا عجیب سا سوال. امام نے کہا صبح کے وقت ایک مرد نے ایک عورت پہ نظر ڈالی تو نظر ڈالنا حرام تھا، آدھے گھنٹے کے بعد نظر ڈالی تو نظر ڈالنا جائز تھا، ظہر کے وقت نظر ڈالی تو نظر ڈالنا حرام تھا، عصر کے وقت پھر اسی عورت پہ نظر ڈالی تو نظر ڈالنا حلال تھا، غروب کے وقت اسی عورت کو دیکھا تو حرام تھا، عشاء کے بعد دیکھا تو حلال تھا، آدھی رات میں دیکھا تو حرام تھا، صبح کو دیکھا تو حلال تھا. کہنے لگے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل ہم بڑی اچھی صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ارسلان صاحب میں 10 منٹ اور لے لوں میرے خیال میں، چونکہ موضوع سمٹ نہیں رہا ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر، بس 10 منٹ. ٹھیک ہے. اتنا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ مولا آپ ہی بتائیے. کہ اب آ گیا مولا پہ، آپ ہی بتائیے. امام نے یہ بڑی تبلیغ کی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے. شیعہ نے حیدر کرار ہو، مولائی ہو، ولایت علی دل میں رکھتے ہو، دیکھو امام نے کہا یہ عورت کسی آدمی کی کنیز تھی، آپ کے لیے اس کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام تھا. اس کے بعد آپ نے پیسے دے کے اس کنیز کو خرید لیا تو آپ اس کے آقا ہو گئے، اب نظر ڈالنا حلال ہو گیا. پہلے حرام تھا، اب حلال ہوا یا نہیں؟ اس کے بعد ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا راہ خدا میں، اب آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہے. آزاد عورت سے عصر کے وقت شادی کر لی، اب بیوی بن گئی، اب کیا ہو گئی؟ دیکھیں میتھ ہے بالکل، اب حلال ہو گئی. اس کے بعد شام کو صیغہ زہار جاری کر دیا. زہار کا مطلب ہے، یہ غلطی آپ سے بھی ہو جاتی ہے، اپنی بیوی کو کبھی بھی مشابہت نہیں دینا اپنی ماں سے. کسی بھی چیز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری، خصوصاً پشت کے بارے میں، کہ میری بیوی کی پشت ایسی ہے جیسی میری ماں کی. نہیں، یہ ہے زہار. عورت حرام ہو جاتی ہے آپ کے اوپر اگر اپنی ماں سے آپ نے تشبیہ دی عورت کے جسم کو، تو اسے زہار کہتے ہیں. صیغہ زہار پڑھ دیا، حرام ہو گئی. شام کو اس کا کفارہ دے دیا، کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. اچھا اس کے بعد سنیے، رات کے وقت تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، طلاق دے دی. طلاق دے دی، حرام ہو گئی. صبح ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، حلال. یہ ہے میرا امام علیہ الصلوۃ والسلام.
اسی لیے امام کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی ایج نہ دیکھو، اس کا علم دیکھو۔ بس میں نے تمام کیا۔ ابھی ایک واقعہ اور بہت بڑا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ خالی ایک حدیث تمہارے امام کی بتا کے، اور وہ کیا ہے؟ راوی نے پوچھا مولا تمہارے کام آنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کلپ پوری دنیا کے کام آئے۔ نوے امام کی محفل میں نیا تحفہ بہترین۔ راوی کہتا ہے میں نوے امام کے پاس آیا اور آ کے کہا کتب تو الی ابی جعفر، میں نے ابو جعفر کو خط لکھا۔ لکھنے کے بعد کہا مولا علمنی، مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم کیجئے اذ انا قلتہ، جب بھی میں وہ چیز پڑھوں کنت معکم فی الدنیا والآخرہ، تو میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ۔ یہ تمہارے دل کی آواز ہے یا نہیں؟ نہیں، زور سے بولو صلوات کے ذریعے محمد والے۔ زندگی کیسا جینا چاہتے ہو جیسے آل محمد کی؟ مرنا کیسے چاہتے ہو جیسے آل محمد؟ یعنی دنیا میں بھی آل محمد کے ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی آل محمد۔ تو نسخہ اچھا پوچھا یا ویسا ہی پوچھ لیا؟ مولا مجھے ایسی چیز بتائیے جس کو پڑھنے کے بعد میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں، آخرت میں بھی، یعنی نہ دنیا میں تمہارا دامن چھٹے نہ آخرت میں۔ مولا نے دو چیزیں بتائی، دو چیزیں فرمایا اکثر من تلاوت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ورتب شفتیک بالاستغفار۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہنا، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہنا، تو زیادہ تر انا انزلنا پڑھا کر اور استغفار کیا کر۔ یعنی کیا بتایا امام نے؟ انا انزلنا پڑھنے والا انسان محشر میں کس کے ساتھ ہوگا؟ اب زور سے بولیے بھائی۔ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی، خالی انا انزلنا پڑھنے کے بعد۔ ورتب شفتیک بالاستغفار، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کر۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کر۔ میرا مولا علی کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے اگر گناہ ہو جائے تو ہر گناہ کے نیچے لکھا ہوا ہو استغفر اللہ۔ ہو جاتا ہے، میرے سے بھی ہوتا ہے، آپ سے بھی ہوتا ہے، جتنے بھی ہیں امام جواد کی محفل کے صدقے میں استغفار کریے۔ تو امام نے کتنی چیزیں بتائی؟ جلدی بولیے بھائی۔ انا انزلنا پڑھا کر اور استغفار کیا کر۔ استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی مومن کے رزق میں تنگی ہو رہی ہو، اگر کسی مومن کو اولاد نہیں مل رہی ہو، اگر کسی مومن کو تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہو، تو قرآن مجید کا نسخہ ہے استغفار پڑھو۔ پھر بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی، استغفار کے ذریعے اولاد ملتی ہے، استغفار کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے امام کے ساتھ محشر میں آدمی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث پھر اسی امام سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قرأ انا انزلنا 7 مرات بعد العشاء کان فی زمان اللہ حتی یصبح۔ اگر تمہارا نوا امام تمہیں تحفہ دیتا ہے، اگر تم مومنوں میں سے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر کوئی مومن 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے سو جائے کانا فی زمان اللہ، تو یہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ انا انزلنا کا کیا بتایا امام نے؟ دنیا اور آخرت میں امام کے ساتھ رہو گے۔ دوسرا فائدہ اللہ کی زمان میں۔ اور اب ان کے باپ نے فرمایا ایوما مومن قرأ انا انزلنا فی وضوئہ، جو انسان وضو کرتے وقت ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھ لے، 8ویں امام فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جلدی جلدی میں تحفہ دے دیا بس، تاکہ یہ بہترین کلپ بن جائے انا انزلنا کے اوپر امام محمد تقی جواد کی طرف سے۔ کیا اگر امام کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رہنا چاہو تو کیا پڑھو؟ انا انزلنا۔ نہ اگر اللہ کی امان میں رہنا چاہو تو کیا پڑھو؟ اگر وضو کے وقت پڑھ لو تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے۔ تو انشاءاللہ آج سے جب وضو کریں گے پڑھیں گے یا نہیں؟
ارادہ بن گیا سب کا؟ تو بھیجیے صلوات محمد اور آل محمد پر. آج قبر پہ جاؤ کسی مومن کی، اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ، اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ، اپنے رشتہ دار کی قبر پہ جاؤ، دور سے فاتحہ نہ پڑھو. امام فرماتے ہیں قبر پر ہاتھ رکھو. یہ قبر پہ ہاتھ رکھنا ایسے ہے جیسے میت کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. اور امام کہتے ہیں تیری بھی ہول دور ہو جائے گی، اور محشر میں جو ہولناک وقت ہوگا وہ نہیں آئے گا جو آدمی 7 مرتبہ انا انزلنا قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھ دے. اس لیے کہ انا انزلنا آدھا حصہ فاطمہ سے مخصوص ہے، آدھا حصہ امام زمانہ سے مخصوص ہے. بس آخری حدیث اور آپ کی زحمت تمام. اور ہمارے چوتھے امام نے فرمایا جو مومن روزہ رکھے 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھے افطار کرتے وقت، 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھے سحر کھاتے وقت. بھاری ہے یا ہلکا ہے؟ نہ چاٹ پکوڑے کھاؤ تو اس سے پہلے 1 انا انزلنا، اور جب نیت کرنے روزے کی تو 1 مرتبہ انا انزلنا. کہتے 1 مرتبہ سحر کے وقت، 1 مرتبہ افطار کے. اس سے بڑا ثواب نہیں. پتہ کیا فرمایا چوتھے امام نے؟ اگر کوئی انسان رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرے، یعنی رسول موجود ہوں، رسول کی اجازت سے جنگ کرے، میدان جنگ میں شہید ہو جائے، اپنے خون میں لت پت ہو جائے، رسول نماز پڑھائے، کتنا بڑا درجہ اس شہید کا؟ جتنا بڑا درجہ اس انسان کا ہے جو اپنے خون میں لت پت ہے میدان جہاد میں، اتنا ہی درجہ اس انسان کا ہے جو روزہ کھولتے وقت اور سحر کھاتے وقت 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھ لے. تو حضرت بس یہ امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے تحفے ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. پروردگار ہماری مغفرت فرما، پروردگار جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار میرے معبود اس حکومت کی حفاظت فرما، اوقاف جعفریہ کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں پروردگار ان کے لیے بہترین ہمسر کا انتظام کر دے. اے پروردگار یہ امام جواد کی ولادت کی تاریخ ہے، یہ شب ہے، یہ عظیم رات ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے. جتنے بھی حاضرین و ناظرین ہیں ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار اب زیادہ امتحان نہ لے، امام زمانہ کے دادا کا واسطہ، یہ دادا ہے امام زمانہ کا. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما. میں آپ کی طرف سے تمام مومن و مومنات کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلام کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.